بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بانو، کب تک دنیا سے بیگانہ پڑی رہے گی؟ کچھ تو ہوش کر، اپنا نہیں تو ان یتیم بچوں کا ہی سوچ لے۔ اماں نے مجھے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کب سے زمین پر بیٹھ کر میں خالی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ارد گرد کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ عورتیں آتی، میرے گلے لگتی، مجھے دلاسا دیتی، لیکن مجھے کسی کی کوئی بات پلے نہ پڑتی تھی۔ میرے دماغ پر تو جیسے برف جم چکی تھی۔ بچے روتے بلکتے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ 4 سالہ عدنان تو بار بار میری گود میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ پریشان تھا۔ 3 دن سے اس نے اپنے باپ کو نہ دیکھا تھا۔ ماں بھی اپنے ہوش میں نہ تھی۔ کرمو جلی، کب تک ماتم کرتی رہے گی؟ اپنے بچوں کا تو کچھ خیال کر۔ ان کا باپ تو چلا گیا تو انہیں سینے سے لگا کر تسلی دے، ہو سکتا ہے انہیں صبر آ جائے۔ اماں نے اونچی آواز سے مجھے کہا۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ٹریفک حادثے میں رفیق کے مرنے کی اطلاع نے میرے ہوش و حواس مجھ سے چھین لیے تھے۔ 12 سالہ رانیہ کو تو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ رانیہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا باپ تو اس کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہ کرتا تھا اور آج وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جلدی سے اسے گلے لگایا۔ ہم ماں بیٹی کی چیخوں نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اس بھری دنیا میں میرے بچوں کا کوئی بھی نہ رہا تھا۔ کتنے دن تک سوگ منا سکتی تھی؟ جب ہوش آئی تو سب سے پہلا مسئلہ بچوں کی بھوک کا تھا۔ رفیق کی چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی، جس کی آمدن سے گھر کا خرچ ہی بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ بچت کرنا تو ممکن ہی نہ تھا۔ 4 بچے اسکول میں پڑھتے تھے۔ اخراجات کی ایک لمبی لسٹ تھی اور کمانے والا ایک بھی نہ تھا۔ ابھی تو عزیز رشتہ دار کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مدد تھوڑے دنوں کے لیے ہے۔ آہستہ آہستہ سب بھول جائیں گے اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کا رش کم ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں نے دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ عدنان ابھی چھوٹا تھا، اسے اسکول داخل نہ کروایا تھا۔ بچوں کو روٹی اور کپڑوں کی فکر نہ تھی، انہیں تو باپ کی جدائی ہی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر اپنے ہی گھر میں سہ میں بیٹھے رہتے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ آخر کب تک سوگ مناتی؟ بچوں کی ضروریات زندگی کی وجہ سے صبر سے کام لینا پڑا اور ہمت کرنا پڑی۔ میرا چھوٹا بھائی زاہد رفیق کی دکان کا سب سامان اٹھا کر لے آیا تھا۔ کپڑوں کے بڑے بڑے تھان تھے، اس کے علاوہ زنانہ اور مردانہ سوٹ بھی تھے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان رکھ لی۔ کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی جو کہیں نوکری کر لیتی۔ زاہد کے کہنے پر میں نے گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لی تھی۔ اللہ پاک کا شکر تھا کہ محلے میں اور کوئی بھی کپڑے کی دکان نہ تھی، اس لیے میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ آج بھی محلے کی 2 خواتین دکان پر آئیں۔ ڈرائنگ روم، جس سے اب میں نے دکان کا درجہ دیا تھا، وہاں بیٹھ کر میں انہیں کپڑے کے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ عدنان بھی میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں باتیں کرنے میں مصروف تھی اور وہ نظر بچا کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر گلی میں بھی کھلتا تھا۔ خواتین کے جانے کے بعد میں نے عدنان کو پورے گھر میں تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے باہر گلی میں اسے تلاش کرنے لگی، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محلے کی خواتین اور بچے بھی میرے ساتھ اس کی تلاش میں مدد کرنے لگے۔ میرا دل تو فکر اور پریشانی کی وجہ سے تیز دھڑک رہا تھا۔ ادھر ادھر گلیوں میں میں اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے۔ دل ہی دل میں عدنان کی خیر و عافیت کے لیے منتیں بھی مان رہی تھی۔ میں گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے تھے، اس لیے گلی سنسان تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک آدمی دور سے آتا دکھائی دیا، جس نے کندھے پر ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ دور سے ہی میں نے عدنان کو پہچان لیا تھا۔ وہ شخص بہت تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ بابا جی، خدا کے واسطے میرا بچہ مجھے دے دو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میرا بچہ میرے حوالے کر دیں، میں نے روتے ہوئے اس شخص سے کہا۔ اپنے حلیے سے وہ ایک غریب شخص دکھائی دے رہا تھا۔ پھٹے پرانے سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ارے بیٹے،
میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. تمہارا بچہ ہے، تم لے لو، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس شخص نے بچہ کندھے سے اتار کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا. میں نے بے صبری سے عدنان کو گلے سے لگا لیا. اچانک ہی میرے کانوں میں ایک سرد آواز سنائی دی. ادھر ادھر کی باتوں میں پڑنے کی بجائے اپنے بچوں پر دھیان دو اور اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھاؤ. کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس آدمی نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی. اس کی آواز اتنی سرد اور پر اسرار تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی. جلدی سے نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. میرے اور عدنان کے علاوہ گلی میں اور کوئی بھی موجود نہ تھا. میں حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. اچانک سے وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی. خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور میں عدنان کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی. اگلی گلی میں مجھے اپنے محلے کے بچے اور خواتین مل گئیں جو عدنان کو ہی تلاش کر رہے تھے. انہیں دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا. گھر پہنچ کر بھی میں اس پر اسرار آدمی کے بارے میں سوچتی رہی. بچے اسکول سے واپس آئے تو میں نے شکر ادا کیا. اکیلا گھر مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا. زاہد میری ہر طرح سے مدد کر رہا تھا. دکان کا سامان ختم ہو جاتا تو وہ مجھے کہتا اللہ کا شکر ادا کرو. مجھے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا پڑتا تھا. اسامہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا تھا. باپ کی اچانک موت نے اسے بہت سنجیدہ کر دیا تھا. ایک روز وہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے گیا تو ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے اسے ٹکر مار دی. وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا اس لیے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار سے ٹکرا گیا. اس کے سر پر اور جسم پر شدید چوٹیں آئی تھیں. محلے کے لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے. اسامہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر تو میرے پر آسمانی بجلی بن کر گری اور اوسان خطا ہو گئے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. جب میں ہسپتال پہنچی تو اس کا سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. بہن صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. صرف چوٹیں آئی ہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. یا اللہ کرم نوازی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. صابر بھائی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا. صابر بھائی نہ صرف ہمارے محلے دار بلکہ رفیق کے بہت اچھے دوست بھی تھے. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے. بھابھی، اگر خدا نخواستہ کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تو 2 مہینوں تک بستر پر رہنا پڑتا اور پڑھائی کا حرج بھی ہوتا. مجھے مسلسل روتا دیکھ کر صابر بھائی نے ایک بار پھر تسلی دینے کی کوشش کی. ڈاکٹر نے 2 دن تک اسامہ کو ہسپتال میں ہی رہنے کی ہدایت کی تھی. اماں کا گھر اسی محلے میں تھا اس لیے مجھے کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی تھی. رات کے وقت اسامہ کے ساتھ زاہد رک جاتا تھا اور دن کے وقت میں ہسپتال میں اس کا خیال رکھتی تھی. اماں بیچاری کو بچوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا. 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے اسامہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا. اسامہ کے علاج پر بہت خرچہ آ چکا تھا. زاہد نے میری مدد کی تھی لیکن وہ خود ایک موبائل شاپ پر کام سیکھ رہا تھا. اس کی تنخواہ سے تو بڑی مشکل سے ہی اماں کا اور اس کا گزارا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری مدد کی تھی. ہسپتال کے چکروں کی وجہ سے دکان بند پڑی ہوئی تھی. اسامہ نے چلنا پھرنا شروع کیا تو اماں اور زاہد اپنے گھر لوٹ گئے. مجھے بچوں کے کھانے پینے کی فکر نے گھیر لیا تھا. چاروں بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور عدنان کمرے میں سو رہا تھا. بہترین موقع ہے، عدنان سو رہا ہے، میں جلدی سے بچوں کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں. اسکول سے واپس آتے ہی بھوک بھوک کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں. عدنان کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا اور کچن میں آ گئی. کچن میں کھانے کا سامان چیک کرنے لگی تو خالی ڈبے میرا منہ چڑھا رہے تھے. یا اللہ، اب کیا کروں؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لا سکوں. فکر مندی سے میں نے سوچا. صرف چند 100 روپے ہی میرے پاس موجود تھے. ان سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں آ سکتا تھا. رفیق نے میرے لیے بہت محنت سے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے بیچنے کا فیصلہ کرنا پڑا. اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھی ہوئی انگوٹھی کو نکال کر دیکھا تو ایک بار تو میرے ہاتھ بھی کانپ گئے تھے. رفیق نے یہ انگوٹھی مجھے تحفے میں دی تھی. میں کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں نے جذبات کو خود پر سوار نہ ہونے دیا. اس وقت فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں، دماغ سے سوچ کر کرنا تھا. تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے لگی.
ویسے تو ہمارا محلہ بہت اچھا تھا، کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا تھا، لیکن اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی چاہیے، اس لیے میں دروازے اور کھڑکیاں بند کر رہی تھی۔ عدنان سو رہا تھا، اسے اٹھا کر لے جاتی ہوں، بچوں کے آنے سے پہلے گھر کا سامان خرید کر لے آؤں گی، میں نے دل میں سوچا اور کچن کا دروازہ بند کرنے کے لیے باہر آئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کچن کے دروازے سے باہر سامان کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ضرورت کی ہر چیز پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں حیران نظروں سے سامان کو دیکھنے لگی۔ چاول، چینی، آٹا، ہر طرح کا کچن کا سامان موجود تھا۔ جلدی سے صحن میں نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کون سا شخص تھا جو یہ سامان رکھ گیا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو میری حیرت اور بڑھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بے چینی کے عالم میں سر پکڑ کر زمین پر سامان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سامان کچن میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا میں اتنی لاپرواہ ہوں کہ میں نے باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کوئی شخص آیا اور سامان رکھ کر چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ایسے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی شخص اندر گھس کر مجھے یا میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اس طرح کی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ یہ خیالات آتے ہی میں دوڑتی ہوئی باہر کے دروازے تک پہنچی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دروازہ تو اندر سے بند تھا، کیا کوئی شخص دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ شاید ابھی تک وہ شخص گھر کے اندر ہی ہو۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے میں نے سوچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی تو خوف سے میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ تو کھلا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چند لمحے پہلے تو یہ دروازہ بند تھا، اب اچانک سے کیسے کھل گیا؟ حیران اور پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد میں کچن میں واپس آ گئی۔ بچوں کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے ہی کھانا بنانا تھا۔ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، دل ہی دل میں اس شخص کو دعائیں دے رہی تھی جو فرشتہ بن کر آیا تھا اور میرے بچوں کے لیے رزق دے کر گیا تھا۔ رزق کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور میرے بچوں کا رزق میرے گھر پہنچا دیا تھا، جس پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ بچوں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ گھر کا یہ سامان کہاں سے آیا ہے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی رواں دواں تھی، صرف ایک شخص کی کمی تھی اور وہ میرا زندگی کا ساتھی رفیق تھا، جس کے بعد زندگی میں کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ اگر بچوں کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن بچے اب میری ذمہ داری تھے اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن اچانک ہی رفیق کی چچی اور ان کا بیٹا طاہر ہمارے گھر میں مہمان بن کر آ گئے۔ جب رفیق کا انتقال ہوا تھا تب چچی بیگم بہت بیمار تھیں، اس لیے وہ لوگ اس وقت نہیں آئے تھے۔ اب چچی بیگم کی طبیعت سنبھلی تو وہ رفیق کی تعزیت کرنے کے لیے آ گئیں۔ طاہر بھائی رفیق سے کافی چھوٹے تھے، لیکن ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی تھی۔ چچی بیگم اور طاہر بھائی کے آ جانے سے گھر کا سناٹا دور ہو گیا تھا۔ چچی بیگم کی گود میں کھیل کر رفیق جوان ہوئے تھے۔ اچانک رفیق کی موت کا چچی بیگم کو بہت دکھ تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ طاہر بھائی کا رویہ بہت عجیب سا تھا، عجیب بے باک نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے مجھے بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ نظر انداز کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ ان کے سامنے کم سے کم جاؤں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ چچی بیگم بھی میری تنہائی کے خیال سے رکی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے رانیہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ بہت ضروری کام ہوتا تو کمرے سے باہر نکلتی۔ اپنے ہی گھر میں اسے خوف زدہ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے رانیہ بیٹی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو؟ کمرے میں گرمی ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے، صحن میں سب کے ساتھ بیٹھو۔ رانیہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب اس کے کمرے میں آ کر میں نے کہا، میں اسکول کا کام کر رہی ہوں، اس لیے کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، کھلی جگہ میں بیٹھ کر بھی تو اسکول کا کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس کو کہا، باہر سب باتیں کرتے ہیں، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں، اس لیے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں۔ دوبارہ کتابوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے کہا، تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔
اسامہ اور طاہر بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ساریہ اور ہانیہ اس وقت سامنے والے کمرے میں سپارہ پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ میں چچی بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ہم دونوں سبزی بھی کاٹ رہی تھی۔ ساریہ آج عدنان کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اسامہ کے دوست باہر آئے تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ میں چچی بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ چچی بیگم رفیق کی بچپن کی باتیں سنا رہی تھیں جنہیں میں بہت شوق سے سن رہی تھی۔ رفیق کی عمر صرف 16 سال تھی جب ان کے والدین وفات پا گئے تھے۔ اس وقت چچی بیگم نے ہی انہیں سہارا دیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اچانک ہی زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور طاہر بھائی چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور وہ ہاتھوں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگ ان کے پورے جسم تک پھیل گئی تھی اور اب وہ زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہونے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک بڑا سا کمبل لیا اور اس کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آگ تو بجھ گئی، لیکن طاہر بھائی اچھے خاصے جھلس چکے تھے اور تکلیف کی وجہ سے اس وقت نیم بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی جلد جل کر اتر چکی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے کے چند لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جو انہیں جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے تھے۔ کمرے کے دروازے میں کھڑی رانیہ حیران اور پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے کمبخت، آگ کیسے لگ گئی تھی؟ چچی بیگم نے سینہ پیٹتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں کیا جانوں، ہو سکتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہوئے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، میں نے جواب دیا۔ ہائے اللہ جانتا ہے کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو۔ اچھا بھلا تھا میرا بچہ، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ چچی بیگم کو کسی طرح بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت جاننے کے لیے محلے کی خواتین بھی ہمارے گھر میں جمع ہونے لگی تھی۔ چچی بیگم کے کہنے پر میں نے ان کے بڑے بیٹے مسعود کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی تھی۔ یہ سنتے ہی مسعود بھائی بھی وہاں سے چل پڑے تھے اور صبح سویرے سویرے ہی پہنچ آئے تھے۔ اس موقع پر بھی محلے کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ محلے کا ہی آدمی مسعود بھائی کو ہسپتال لے گیا۔ رانیہ تو بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے اسکول بھی نہ جا سکی۔ بہت مشکل سے اس کو دوائی کھلائی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار آ رہی تھی۔ طاہر بھائی رانیہ کے کمرے سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ وہ رانیہ کے کمرے میں کیا لینے گئے تھے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس کی طبیعت کی وجہ سے پوچھ نہ سکی تھی۔ سارا دن محلے کی خواتین کا تانتا بنا رہا تھا۔ شام کے وقت مسعود بھائی گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ طاہر کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے، لیکن ابھی وہ کچھ دن تک ہسپتال میں ہی زیر علاج رہیں گے۔ طاہر کی طبیعت بہتر کا سن کر چچی بیگم نے شکر ادا کیا۔ میں بھی کل تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ جی اماں جی کل میں آپ کو دن کے وقت لے جاؤں گا۔ گلنار بھابھی بھی طاہر کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ جلدی میں اکیلا ہی آ گیا، وہ میرے ساتھ ہی آنا چاہتی تھی۔ مسعود نے طاہر کی بیوی کے بارے میں بتایا۔ اللہ کرے میرا بچہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے اور جا کر اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ملے۔ چچی بیگم نے دل سے دعا دی تھی۔ مسعود کے جانے کے بعد محلے کی دو خواتین چچی بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ رانیہ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے موقع مل گیا تھا اس سے بات کرنے کا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ اب کافی بہتر ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ جواب دو گی؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی آپ ضرور پوچھیں، رانیہ نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن طاہر کو آگ کیسے لگی تھی اور وہ اس کمرے میں کیا کر رہا تھا جس کمرے میں تم بیٹھ کر پڑھ رہی تھی؟ انتہائی نرم لہجے سے میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دو، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے کہا۔ جواب دینے کی بجائے وہ رونے لگ گئی۔ رانیہ بیٹی اپنی ماں سے کوئی بات نہیں چھپاتے، جو بات بھی ہے مجھے بتا دو، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ اس دن میں اپنا کام کر رہی تھی، اچانک ہی طاہر انکل کمرے میں آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میری طرف ہنس ہنس کر دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟
मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर अंकल ने कहा। रानिया की ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो कमीना शख्स खुद भी साहिब औलाद था, लेकिन बुरी आदतों का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन उसे आग कैसे लगी थी? मैंने दोबारा पूछा। उन्हें बहुत हैरानकुन अंदाज से आग लग गई थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या हुआ है। रानिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। याद करने की कोशिश करो, क्या वो सिगरेट पी रहा था? मैंने रानिया को कुरेदने की कोशिश की। वो उस वक्त सिगरेट नहीं पी रहे थे। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा तो अचानक ही ना जाने उन्हें क्या हो गया, और वो इंतहाई खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे और फिर जोर से बोले कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन मैंने तो उनका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। अचानक ही उन्हें एक जोरदार धक्का लगा और वो दीवार के साथ जाकर टकरा गए। वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहते, अचानक ही उनके जिस्म में आग भड़क उठी थी। रानिया ने मुझे तफसील से बताया। तुम फिर अच्छी तरह से याद करो, क्या उसने हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ था? हो सकता है कि अपने ही सिगरेट से उसे आग लग गई हो। अपने आप आग भड़क उठना कैसे मुमकिन है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त उनके हाथ में सिगरेट नहीं था और आग लगाने वाली चीज को देखा नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी था जिसने अंकल को मारा था और फिर आग लगा दी थी। रानिया ने पुरसोच अंदाज से कहा। यह क्या बात हुई कि कमरे में कोई और भी था? कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? रानिया की बात पर हैरत का इजहार करते हुए मैंने कहा, मैं आपको यही बता रही हूं कि मैं उसे देख तो नहीं सकती थी बल्कि महसूस कर रही थी। अंकल को धक्का देने से पहले एक इंतहाई वजनी हाथ मेरे सर पर आकर रुका था। मुझे ऐसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया हो कि वो मेरे साथ है। उस हाथ के वजन की वजह से मेरा सांस रुकने लगा था। अचानक ही मुझे अपने करीब सरसराहट महसूस हुई और फिर अंकल को किसी ने उठाकर दीवार के साथ पटक दिया और चंद लम्हों बाद ही खुद ब खुद उनके जिस्म पर आग दहकने लगी थी। रानिया की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। हम तो यही समझ रहे थे कि आग सिगरेट की वजह से लगी है, लेकिन यहां पर तो मामला ही कुछ और था और यह मामला मेरी समझ से पालातर था। अल्लाह ही जानता है कि यह सब क्या हो रहा है। चंद दिन तक ताहिर भाई अस्पताल में जेरे इलाज रहे। उनकी तबीयत संभली तो डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दे दी। चची बेगम और मसूद भाई ताहिर को लेकर वापस चले गए थे। आज एतवार का दिन था। बच्चे भी घर पर मौजूद थे। बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ थे। दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर कुछ देर आराम कर रही थी। अचानक ही एक फकीर की सदा सुनाई दी। वो कुछ खाने के लिए मांग रहा था। मैं जल्दी से किचन में गई। एक बर्तन में रोटियां सालन रख कर ले आई। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो फकीर अभी तक हमारे ही दरवाजे पर खड़ा था। ये लो बाबा, रोटी खा लो। बर्तन बाबा की तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा। अचानक ही उस फकीर ने गर्दन ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। खौफ का एक शदीद झटका मुझे महसूस हुआ और मैं चंद कदम पीछे हो गई। ये वो शख्स था जिससे मैंने अदनान को वापस लिया था। उस शख्स की वजह से ही अदनान मुझे वापस मिला था। तुम्हें पहले भी बताया था कि अपनी आंखें और कान खुले रखो, गलती की गुंजाइश नहीं होती। तुमने देख लिया अंजाम उस शख्स का। बेहतर यही है कि तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो ताकि किसी को भी तकलीफ ना उठानी पड़े। बेटियों की माँ हो, आंखें और कान खुले रखा करो, इंतहाई सर्द लहजे में बाबा ने कहा और खाना लिए बगैर जाने के लिए मुड़ गया। बाबा की पुरस्रार आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। नजर उठाकर देखा तो सामने कोई भी न था। हाथ में पकड़े हुए बर्तन में खाना भी न था। खौफ के मारे मेरा सारा बदन थर थर कांपने लगा। उस शख्स ने पहले भी मदद की थी और अदनान को तलाश करके लाया था। क्या ताहिर को भी उसी आदमी ने जलाया है? मैंने खुद से सवाल किया। बेखुदी के आलम में चलती मैं कमरे में आकर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ये शख्स कौन है और मेरी मदद क्यों करता है? परेशानी से मैं सोच रही थी। जितना ज्यादा सोच रही थी मैं उतना ही उलझ रही थी। मेरी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। छोटी सी दुकान से अल्लाह ताला बरकत दे देता था कि मुझे किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़ते थे। हैरत की बात तो ये थी कि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो लम्हे भर में मेरे सामने आ जाती। मैंने बहुत बार उस मेहरबान को तलाश करने की और पकड़ने की कोशिश की जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा था,
लेकिन मुझे कभी कोई दिखाई न दिया। रफ़ीक की ज़िंदगी में भी हम कोई बहुत मालदार न थे। रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मैंने अपने बच्चों को ख्वाहिशात के जाल में उलझने नहीं दिया था, बल्कि उन्हें यह समझाया कि अल्लाह ताला जो चीज़ भी अता करे उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे बच्चे भी मुझे अपनी बेजा ख्वाहिशात के लिए तंग नहीं करते थे। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कम था। रफ़ीक मरने के बाद भी मुझे किसी से मदद नहीं लेनी पड़ती थी। अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी और उस पर जितना भी शुक्र अदा करती कम था। अम्मी जान, मेरी दोस्त निदा के बाबा उसके लिए बहुत प्यारी घड़ी लेकर आए हैं। मुझे भी वैसी ही घड़ी चाहिए। उसकी कलाई पर घड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। रानिया ने स्कूल से आने के फौरन बाद मुझसे कहा, बेटी तुम छोटी नहीं हो, अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पर नहीं है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। कितनी बार समझाया है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, जिसने तुम्हें कभी किसी के सामने भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। उल्टी सीधी नाजायज़ ख्वाहिशात मैं नहीं पूरी कर सकती, मुझे तंग ना किया करो। खाना बच्चों के सामने रखते हुए मैंने तल्ख लहजे से कहा, अम्मी जब तक अब्बू जिंदा थे वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, आप तो हमारी कोई बात भी नहीं मानती। रानिया ने रूठते हुए कहा, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि बाबा के मरने के बाद तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। ना तुम्हारी पढ़ाई का कोई हर्ज हुआ और ना ही कभी खाने पीने का कोई मसला हुआ है। बेटा, जब सर पर कमाने वाला कोई ना हो तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा मुझसे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करोगी जो पूरी ना कर सकती हूँ। रानिया के पास बैठकर मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। खाना खाने के बाद बच्चे खेलने लगे। ये उनके रोज का मामूल था। मैं खाने के बाद गंदे बर्तन धोती थी, तब तक वो आपस में खेलते रहते थे और उसके बाद मैं इन्हें स्कूल का काम करवाती थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़वा सकती थी, इसलिए खुद ही पढ़ाने की कोशिश करती थी। बच्चे सहन में दरख्त के नीचे खेल रहे थे। अचानक ही उनकी पुरजोश किस्म की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये क्या हो रहा है? अब क्यों शोर कर रहे हो? किचन से बाहर निकलकर मैंने पूछा, अम्मी देखें ये क्या है? उसामा ने जल्दी से एक खूबसूरत सी घड़ी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो बहुत खूबसूरत पैकिंग में थी। ये कहाँ से आई है? उसामा के हाथों से लेते हुए मैंने पूछा। पता नहीं, हम तो खेल रहे थे, अचानक ही दरख्त के ऊपर से ये नीचे गिरी। रानिया ने जवाब दिया। रानिया, मुझे सच सच बताओ, ये घड़ी कहाँ से आई है, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। बेयकीन निगाहों से रानिया की तरफ देखते हुए मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि यह घड़ी उसकी किसी सहेली ने तोहफे में दी होगी, जिसकी वजह से वो मुझसे छुपा रही है। अम्मी, मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है, उसने रूहानी लहजे से जवाब दिया। मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने आज ही इस घड़ी की ख्वाहिश की थी और मेरा ख्याल था कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी। घड़ी उसके बैग में मौजूद थी। अम्मी, मैं सच कह रही हूं, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसने रोते हुए कहा। मुझे अंदेशा था कि उसकी दोस्ती गलत किस्म की लड़कियों के साथ ना हो जाए, इसलिए मैं उस पर जबरदस्ती कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। उसका हाथ मैंने अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया। आखिरी बार मैं पूछ रही हूं, सच बता दो, वरना तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। उसका हाथ जोर से दबाते हुए मैंने कहा। तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी तकलीफ देखकर मैंने अपने हाथों की सख्ती कम कर दी। मैंने आपको जो बताया है वही सच है। ये घड़ी दरख्त के नीचे से ही मिली है। मैं नहीं जानती कि दरख्त के ऊपर से गिरी है या किसी ने दरख्त के नीचे रख दी थी। उसने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा और रोने लगी। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो तुम्हें इतना मारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। मैंने उसे धमकी देते हुए कहा और उसका हाथ जोर से झटक दिया। अब बारी बारी मैं सब बच्चों से पूछ रही थी। वो सब भी इसी बात की तस्दीक कर रहे थे कि घड़ी दरख्त के नीचे से मिली है। रानिया अभी तक ज़ारो कतार रो रही थी। अब इधर उधर घूमने की बजाय अपने बस्ते खोल कर बैठ जाओ और स्कूल का काम करो। कोई भी मुझे इधर उधर घूमते हुए नजर ना आए। गुस्से से मैंने कहा।
بچے مجھے غصے میں دیکھ کر پہلے ہی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ میرا حکم سنتے ہی میرے سامنے سے رفو چکر ہو گئے۔ گھڑی ہاتھ میں پکڑ کر میں وہاں ہی بیٹھ گئی۔ میں اب بھی بہت پریشان تھی۔ رانیہ اب بڑی ہو رہی تھی، اس وقت اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ایک الماری میں گھڑی کو حفاظت سے رکھ دیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام کے وقت ہوائیں چلنے لگی، موسم میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی جو سب کو ہی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ بچے اسکول کا کام مکمل کر چکے تھے، اس لیے باہر صحن میں کھیلنے لگے۔ انہیں کھیلتا دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ رانیہ بہت چپ اور اداس لگ رہی تھی، شاید میری ڈانٹ کی وجہ سے وہ خاموش ہے اور اداس ہے۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر میں نے سوچا، اچانک ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عدنان بھی کھیل رہا تھا، اس کا چھوٹا سا بال ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوشی سے بال پکڑنے کی کوشش کرتا تو بال ہوا کے زور پر اور آگے لڑک جاتا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنستا۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ عدنان کا بال اچانک ہی زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بال اوپر کی طرف آ رہا تھا، لیکن اسے اوپر کون اٹھا رہا تھا یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ہوا کی وجہ سے بال اوپر آ رہا ہے۔ حیران اور پریشان نظروں سے بال کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ عدنان کے قدم ایک جگہ پر رک چکے تھے اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رونا شروع کر دیتا، ایک انہونا اور دل دہلا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ اسامہ، رانیہ، ساریہ اور ہانیہ بھی کھیل چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بال آہستگی سے ہوا میں اڑتا ہوا عدنان کے پاس آ کر گرا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بال کو عدنان کی طرف پھینکا گیا ہے۔ جھٹ سے عدنان نے وہ بال اٹھا لیا اور دوسری طرف اچھال دیا۔ کمال مہارت سے وہ بال بھی زمین پر نہ گرا اور کسی نے فضا میں ہی اسے پکڑ لیا۔ بچے اب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بال تو نظر آ رہی تھی لیکن اس کو پکڑنے والے ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت خوف کے مارے میں بھی اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کون ہے؟ ادھر کون ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میں عدنان کے پاس آئی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جس طرف بال نظر آ رہی تھی اس طرف دیکھ کر میں چیخ رہی تھی کہ کون ہے۔ بال اب بھی کسی کے ہاتھ میں تھا لیکن وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ جو بھی ہے سامنے آئے۔ ایک بار پھر اونچی آواز سے میں نے کہا۔ بچے اتنے خوفزدہ تھے کہ میرے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی جن بھوت ہے، اسامہ نے خوفزدہ لہجے سے کہا۔ پریشان مت ہو بچوں، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ بچوں کے خوفزدہ چہرے دیکھ کر میں نے کہا، اگر یہاں پر کوئی ہے تو میرے سامنے آئے۔ میں نے ایک بار پھر اونچی آواز سے کہا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ کیا تم ہم سے ڈرتے ہو جو ہمارے سامنے نہیں آ رہے؟ اب کی بار اسامہ نے اونچی آواز سے للکار کر کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے انتظار کرنے لگے، شاید کوئی جواب موصول ہو۔ خوف کے مارے سب اس وقت پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ اچانک ہی ہماری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا، صرف اس کے بارے میں سنا ہی تھا۔ اچانک سے ہی ہمارے سامنے ایک مرد اور ایک عورت نمودار ہوئے۔ ان کے حلیے انہیں ایک دوسرے سے الگ، یعنی کہ مرد اور عورت ظاہر کر رہے تھے۔ ان کے عجیب و غریب لباس دیکھ کر ہم سب حیران ہو گئے تھے۔ آدمی کو تو ایک لمحہ بھر میں نے پہچان لیا تھا، میں اسے کیسے نہ پہچانتی۔ یہ میرا وہ محسن تھا جس نے 2 بار میری مدد کی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے نہ صرف عدنان کو تلاش کیا تھا بلکہ رانیہ کو بھی ایک شیطان سے بچا لیا تھا۔ عورت کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی ان عجیب و غریب حلیے والے مرد اور عورت کو دیکھ کر بچے گھبرا گئے تھے اور مجھے زور سے پکڑ لیا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ میں اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی، اس لیے آہستگی سے پوچھا۔ ہم اسی گھر کے مکین ہیں اور اسی گھر میں رہتے ہیں، عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم دونوں اسی گھر میں رہتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ یہ آدمی مجھے 2 بار ملا تھا، لیکن یہ بہت عجیب اور حیران کن بات تھی کہ وہ ادھر ہمارے ہی گھر میں رہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
कि कोई हमारे घर में रहता हो और हमें इस बात का इल्म ना हो। मैंने हैरान होते हुए पूछा, उसमें कोई शक नहीं कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम भी इसी घर में रहते हैं। एक बार फिर औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो पुरशौक निगाहों से अदनान की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी तुम लोग कौन हो। अगर हमारे घर में रहते हो तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने नासमझी के अंदाज में सवाल किया। बहुत जल्द जान जाओगी कि हम कौन हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब की बार संजीदा अंदाज में उस औरत ने जवाब दिया, तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दाएं बाएं सर हिलाते हुए मैंने कहा ना कि तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा और फिर समझ भी आ जाएगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है? औरत ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा। एक बात नोट कर रही थी कि मर्द तो हमारी तरफ देख भी ना रहा था, वो औरत ही मेरी बातों का जवाब दे रही थी। मैं जल्द से जल्द हकीकत जानना चाहती हूँ, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, खुदा के लिए तुम जो कोई भी हो हमें अपना तारुफ करवाओ। मैंने परेशान होते हुए कहा, मैं तुम्हें समझा रही हूं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे मददगार हैं, दुश्मन नहीं। इस बार औरत ने इंतहाई गुस्सीले लहजे से जवाब दिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई दी थी और फिर उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। ये मंजर देखकर बच्चे खौफ से चीखें मारने लगे। चुप करो, परेशान मत हो। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि वो क्या कह रही है, कि वो हमारी दुश्मन नहीं है? मेरा दिल भी किसी खिजा रसीदा पत्ते की तरह लरज रहा था, लेकिन बच्चों को हौसला देने के लिए मैंने ऊंची आवाज से कहा। बच्चे खौफ से एक दूसरे के साथ चिमड़ गए। आपको तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन इनसे मेरी 2 बार पहले मुलाकात हो चुकी है। आदमी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, मैं जानती हूं। औरत ने मुस्कुराकर मुख्तसरन जवाब दिया। ये मेरे लिए एक नया इंकिशाफ था। खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत करते हुए कहा, हम भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारी हर परेशानी में मदद भी करते हैं। इस बार उस आदमी ने जवाब दिया, अगर आप हमारी परेशानी में हमारी मदद करते हैं तो हमें मजीद क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, हमारी बात को गौर से सुनना और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे खैर ख्वाह हैं और तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। उस आदमी ने हमारी तरफ गौर से देखते हुए कहा। कोई जवाब देने की बजाय मैं तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। तुम्हारे इल्म में इजाफा करते जाएं कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। उस आदमी ने तो हमारे सर पर बम फाड़ दिया था। उसकी बात सुनकर बच्चे एक बार फिर चीखें मारने लगे। चुप 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 कर जाएं सब। उस शख्स ने ऊंची आवाज से हाथ उठाकर चीखें मारने से रोकते हुए कहा, अगर हमने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुके होते। हमने तो हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद की है, फिर हमसे क्यों डर रहे हो? इस बार औरत ने कहा। बच्चे बिल्कुल खामोशी से खड़े हो चुके थे। हम जिन्नात हैं और इस दरख्त पर रहते हैं। सहन में लगे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा, हम बरसों से इस दरख्त पर कयाम कर रहे हैं। जब से इस घर का मालिक रफीक इस दुनिया से गया है, हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखा है। हमें ये बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं और इन्हें खुश रखने के लिए हम सब कुछ करते हैं। शायद इन बच्चों की वजह से हम आज तक इस इलाके में और तुम्हारे घर में मुकीम हैं। वो आदमी हमें बता रहा था और हम खामोशी से सुन रहे थे। हमारी शादी को कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। इन बच्चों को देखकर हम अपनी उस महरूमी को भूल जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन हम इसी घर में अभी तक कयाम पजीर हैं। शायद ये घर छोड़कर चले जाते, लेकिन रफीक के मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सहारे की जरूरत थी, और इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। हमारी तो औलाद न थी, हम बे औलाद थे, लेकिन हमें औलाद के दुख का एहसास है। यही वजह है कि हमने तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लिया, ताकि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
وہ آدمی ہماری طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ بچوں کے چہرے سے خوف کے اثرات کم ہو رہے تھے، کیونکہ بار بار ایسا ہوا تھا جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا خیال رکھ رہی ہے۔ میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد سمجھتی تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہی تھے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، لیکن تمہارے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں انسانی روپ میں مزدوری بھی کرتا رہا ہوں۔ ان کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو پوری نہ ہو سکے۔ میں کسی دکان سے کوئی بھی سامان چوری کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ کہ میں ایک نیک مومن مسلمان ہوں۔ چوری کرنا میرا شیوا نہیں، اس لیے میں مزدوری کر لیتا ہوں تاکہ بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ آدمی بول رہا تھا اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں ہم اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ کوئی اتنا بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں انسان بھی دوسرے انسان کی مدد کرنے سے کنی کترا جاتے ہیں۔ یہ جنات ہو کر ہماری مدد کرتے رہے اور انہیں ہم سے کسی صلے کی بھی توقع نہیں ہے۔ آپ تو بہت مہربان اور نیک جن ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ جنات بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ بے یقین نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہے، ہر کوئی اپنا مطلب ہی پورا کرنا چاہتا ہے۔ عورت نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جب تک تمہارے بچے کسی قابل نہیں ہو جاتے ہم ان کی حفاظت اور خیال کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمارا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ جس دن یہ راز اس گھر سے باہر نکلا ہمیں بھی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آدمی نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ہم دل سے آپ کے مشکور ہیں، احسان مند ہیں۔ تشکر آمیز لہجے سے میں نے کہا، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے بچائے۔ عورت نے ہمیں دعا دی اور وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ بچے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ یہ بے اولاد جنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بن کر آئے ہیں۔ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے اپنے دوستوں سے یا کسی سے بھی ان کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا اور سب اسبات میں سر ہلانے لگے۔ عدنان دوبارہ اپنے کھیل میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ رفیق کے مرنے کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی اور نہ ہی کسی سے بھیک مانگوں گی۔ میرا رب ہی میرا رازق ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے رب پر یقین تھا اور میرے رب نے میرا یقین توڑا بھی نہ تھا۔ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ مجھے کسی سے بھیک مانگنی پڑی ہو یا کسی سے مدد مانگی ہو۔ میرے رب نے ایسی جگہ سے میرا انتظام کر دیا تھا جس کا کوئی شخص سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ سجدے میں گر کر میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنا رب کو بہت پسند ہے۔ شاید میری اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحم کرم کر دیا تھا۔ میرا سجدہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔